حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ تو آج جو ہے عمران خان صاحب کی جو جیل میں میڈیا ٹاک ہوئی ہے، اس میں انہوں نے وہ تمام نیریٹو جو بیانیہ ایک یہ بے غیرت پاکستانی آرمی اور اس کے کرتا دھرتا بنا رہے تھے کہ جناب اب جو ہے عمران خان صاحب 47 والوں سے گفتگو کریں گے، اب یہ جو ان کو پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تو اس کو مکمل طور پہ انہوں نے دھتکار دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہم بات اگر کریں گے تو ان کے ساتھ کریں گے جنہوں نے یہ بساط بچھائی ہوئی ہے، جنہوں نے یہ پورا کھیل رچایا ہوا ہے، جنہوں نے یہ بغیرتی کو بام عروج پہنچایا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر خواتین ہماری جو ہے اغوا کی گئی ہیں، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، صحافیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ججز کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی پی ڈی ایم یا یہ جو سیاسی نمائندے، جو نام نہاد سیاسی نمائندے یہ نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے عاصم منیر اور اس کا پورا جو ایک کہہ لیں کہ گروپ ہے، ان کے ساتھ بات ہوگی۔ اور انہوں نے حوالہ دیا کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایسے ہی ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے گفتگو جو پارٹیز تھیں، انہوں نے جنرل مشرف کے جو بندہ ہے اس کے ساتھ کی تھی، نہ کہ شوکت ترین کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے جن کو انہوں نے بظاہر جو ہے وہ سیاسی شخصیات بنا کے، یعنی جن کو آگے کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی تھا اور تھپڑ بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وہاں پہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو قتل کے کیس میں جو شخص ملوث ہے، جو ضمانت کے اوپر ہے، یعنی دانیال چودھری اور اس کا باپ تنویر چودھری، جو مسلم لیگ نون کا 47 کا جو ہے ایم این اے ہے، تو اس نے جو ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو وہ جناب آج اسی طرح جیل میں پہنچے جہاں پہ القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، اور وہاں پر جناب ان کو جج نے بھی بلا لیا، اور وہاں جو ہے مشال یوسف زئی جو ہے وکیل، انہوں نے پوچھا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جن کے خلاف ہمارا پہلے آلریڈی کیس ہے، اور یہ قاتل ہے، اور یہ قاتل کا اس وقت جہاں پہ کیا کام ہے؟ جج صاحب نے پوچھا اور اس کی کافی جو ہے سرزنش کی، اور اس کے بعد وہ جو انہوں نے باہر آ کے بیانیہ جو عاصم منیر نے کہا تھا کہ تم نے آ کے عمران خان پر بھونکنا ہے، تو بھونکے بغیر جو ہے وہ وہاں سے دفع ہو گیا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جہاں پہ پھر سبکی کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے اس عاصم منیر بے غیرت کو، اس کتے کے بچے کو، اور عمران خان صاحب نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ اگر ان کو یا ان کی بیوی کو کچھ ہوا تو اس میں جو شخص جو ہے، یعنی کہہ لیں کہ جس کے اوپر یہ الزام ہوگا، جو شخص جو ہے اس کے لیے آنسریبل ہوگا، وہ یہ کتا عاصم منیر ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے وہ کھلم کھلا بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور قوم کو بھی یہی بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پولرائزیشن اسینشل ہے سوسائٹی کے لیے، کیونکہ آپ کو یا حق کے ساتھ کھڑا ہونا یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور اس کے بعد جو ہے منیب فاروق صاحب جناب، جو دگڑ دلہ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کا عاصم منیر بے غیرت کا، اس نے یعنی بیان یہ دیا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب کو عمران خان پر اعتماد نہیں ہے، تو اس بے غیرت کے بچے کو بتایا جائے کہ تم پر اور تمہارے باپ بے غیرت عاصم منیر پر اس قوم کو اعتماد نہیں ہے۔ وہ تو صرف عاصم منیر کو اعتماد کا کیا کرنا ہے، یعنی ایک چور کا، ایک بے غیرت کے اعتماد کو ایک کریڈیبل شخص نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، یہ قوم جو ہے اس کو نہ عاصم منیر پہ یقین ہے، نہ کسی عام فوجی پہ، اور نہ فوج سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص سے۔ اور جو یہ بدماشی کے تحت جو انہوں نے جو اتنا بڑا بجٹ اپنے لیے منظور کروایا ہے، تو وہ ایک بدماشی ہے، تو بدماشی کے طور پہ آپ کریں، لیکن عوام یہ نہیں چاہتی، کیونکہ آپ لوگ 7 لاکھ ہیجڑے جو ہیں وہ جتنا پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ کر کے ان کو مقروض کر رہے ہیں صرف اپنی عیاشی کے لیے، آپ لوگوں نے 1 فٹ زمین جو ہے اس کا نہ دفاع کر سکے اور نہ آپ نے کوئی اضافہ کیا ہے ہماری سرحدوں میں، تو کس قسم کا دفاعی بجٹ؟ بے غیرت لوگوں، تمہاری عیاشیوں کے لیے پیسے۔ اور اس کے بعد جناب آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اپنا جو ہے مولانا فضل الرحمان ڈیزل کے ساتھ بیٹھنا ایک بہت بڑی حماقت ہوگا، تو وہ ثابت ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ محسن نقوی، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، تو جناب مولانا صاحب مینج ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی طور بھی پاکستان کے یا پاکستانیوں کے یا عوام کے سگے نہیں ہو سکتے، اس لیے ان پر کوئی سوچنا بھی گناہ ہے کہ یہ لوگ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی جھولی سے اتریں گے۔ یہ جو بیان دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم کتے ہیں، ہمیں گالیاں دو، اور اس لیے یہ کتے اور دوسرے اپنے جیسے کتوں پر بھونکتے ہیں، باقی ان کا کوئی، ان کے مفادات ایک ہیں، یعنی یہ کرپشن کی پیداوار ہیں، اور یہ کرپشن کو سہارا دینے کے لیے، کرپشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے
یہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب، ایک اور بیان انہوں نے دیا میڈیا ٹاک سے، انہوں نے کہا کہ باجوہ کو اور اس کے ساتھ جو امریکی سفیر ہے اور ڈونلڈ ڈو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک بات، تو عمران خان کسی طور بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تمام پاکستانیوں کو اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست سے ویسے ہی باز آ جائیں اور آپ اچھے بچے بن کے ان کو مان لیں کہ یہ سیاست سے نکل گئے ہیں، نہیں، یہ سانپ پھر اپنی سری جو ہے نا وہ اٹھائیں گے۔ تو ان کا سر کچلنا ہوگا، جب تک ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، جب تک ان کا کیما نہیں بنا دیا جاتا، تب تک یہ لوگ دوبارہ پھر اسی طرح سیاست میں انوالو ہوں گے۔ اس لیے ان پر آرٹیکل 6 لگے یا لوگ نکل کر جو ہے ان کی کھال اتار دیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں کسی صورت کوئی انقلاب، کوئی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے آپ لوگ اس چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ ان کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اور اوپر سے جناب کرکٹ کی جو خبر ہے اس میں اب پاکستانی قوم اور جو سوشل میڈیا پہ لوگ ابھی بیچارے بیوقوف ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میچ میں بارش ہو گئی، وہ 2 ٹیمیں، امریکہ کی ٹیم اور کینیڈا کی، ایک ایک پوائنٹ مل گیا، پاکستان ٹیم باہر ہو گئی۔ جناب آپ کیوں چاہتے تھے کہ پاکستانی ٹیم دوبارہ آگے آ جائے اور ان کو جو ہے پھر جو ہے آگے کسی ایسے میچ پر جو ہے جوا لگانے کے اس پاکستان آرمی کو موقع ملے؟ اور لوگ جہاں ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، کنفرم بات ہے کہ یہ ٹیم کے اوپر جوا لگا تھا۔ اور پاکستانی، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستانی ٹیم ایک مضبوط ترین ٹیم ہے، وہ انڈیا سے جیت جائے گی، لیکن یہ ان کی گھٹیا سوچ کہ انہوں نے وہاں پہ بھی بولنگ پہلے کر کے اچھی بولنگ انہوں نے کروا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوا کمایا، اور کتنے بلین ڈالر کا انہوں نے پیسہ کمایا، اور کس طرح سے یہ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن ہے، عوام کا قاتل ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے جو منافق لوگ ہیں یہ، اور ان کے جو ہینڈلر بھی نہیں، پپٹس ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، ان کو پیسوں سے نواز رہے ہیں، خود پیسے اجاڑ رہے ہیں، پاکستان کو معاشی طور پہ دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، عوام کے اوپر 1 روپیہ نہیں لگانا چاہتے، ان پر صرف ٹیکس لگا رہے ہیں اور خود جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں تاکہ یہ فوجی، لیکن ان بے غیرت لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر قوم جو ہے آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، بے شک آپ اسے بندوق کے زور پر مینج بھی کر لیں تو وہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا انتظار کریں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر نے آنکھیں بند کر لی، تو اس عاصم منیر نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس کو معلوم نہیں کہ عوام کا صبر جو ہے وہ جواب دینے والا ہے، اور بہت جلد ان کے ساتھ جو ہوگا وہ شاید چشم فلک نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے لوگوں پر جو ہے رحم کرے اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان سے مکمل آزادی، حقیقی آزادی لے سکیں، جب کسی پاکستانی شہری کو قتل نہیں کیا جائے گا، جب پاکستانی لوگوں کی جانوں کا سودا کر کے ڈالر نہیں کمائے جائیں گے، جب عافیہ صدیقی جیسی بہنوں کو جو ہے امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور ان کے بے غیرت مشرف اور جتنے یعنی چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں ان کا جب تک قلعہ کما نہیں کیا جاتا، انہیں آرٹیکل 6 نہیں لگایا جاتا، اور جو مر گئے ہیں ان کی قبروں پر کوڑے نہیں مارے جاتے، یہ لوگ کسی صورت باز نہیں آئیں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔